السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مہر میں ہم بات کریں گے مریم نواز نے انتہائی اہم ایک بات کہی ہے جس کا چرچا ہے ہر طرف، اور آج بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی تھی، اس موقع پہ وہ پیش ہوئیں، تو اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے وہ بڑی زبردست۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آرمی چیف نے بلایا تھا آپ کی جماعت کے لوگوں کو گلگت بلتستان کے معاملے کے اوپر، تو پہلے تو انہوں نے لاتعلقی کا اظہار کیا کہ جی انہیں پتہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ جی ہاں گلگت کے معاملے پہ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن چونکہ گلگت کا معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے اور سیاسی امور پہ بات کرنا جو ہے وہ اس کے لیے پارلیمنٹ آنا چاہیے، نہ کہ جی ایچ کیو جانا چاہیے۔ میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت زبردست پولیٹیکل بات انہوں نے کہی ہے، اور جس کے ابھی تک کسی لیڈر نے جو ہے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قومی امور ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس کی جو آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف نے جو تمام قومی لیڈرشپ کو جی ایچ کیو بلا کے ان کے ساتھ مشاورت کی تھی، تو وہ اس کے بعد پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ جی آرمی کہتی ہے کہ جی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سیاستدانوں کو واضح پیغام دیا کہ سیاست میں انہیں نہ گھسیٹا جائے۔ ایک طرف یہ مدعا چل رہا ہے، دوسری جانب یہ مدعا چل رہا ہے کہ وہ گلگت کو صوبہ بنانے پہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی یہ بات تو پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھی، اور اس ملاقات جو کہ قومی سلامتی کے امور کے حوالے سے ہے وہ وزیر اعظم کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن چند وزراء کو بلایا گیا اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا گیا۔ تو یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال اس سے خود وزیر اعظم کی حیثیت کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس کی کراچی میں آج، اس میں بھی انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ قومی سلامتی کے امور میں شاید وہ سنجیدہ اتنے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ آرمی چیف نے ان کو مناسب نہ سمجھا بلانا، یا خود اگر وزیر اعظم نے انکار کیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر وزیر اعظم پھر کس لیے ہیں، اور یہ سیاسی امور کون نمٹائے گا؟ اگر آپ خود آرمی چیف کو کہیں گے کہ وہ نمٹائے تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو خیر اپنی جگہ پہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے ایک بڑا فقرہ کہا ہے، بڑا معنی خیز فقرہ ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جنہوں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے ان کا نواز لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ آرمی چیف سے ملنے والے نواز لیگ کا کوئی بھی آدمی آرمی چیف سے نہیں ملا۔ بھئی نواز شریف کا کوئی آدمی نہیں ملا تو پھر یہ کہاں کی مخلوق ہے؟ میاں شہباز شریف جو ان کے چچا ہیں اور اس وقت پارٹی کے صدر بھی ہیں، احسن اقبال بھی اس میں تھے، خواجہ آصف بھی اس میں تھے، پھر کیا مریم نواز کے اس بیان کا یہ مطلب لیا جائے کہ جو شیخ رشید اکثر کہہ رہے ہیں کہ شین لیگ بن گئی ہے، شین مانا شہباز لیگ بن چکی ہے، تو یہ تو اس کو انڈورس کر رہی ہیں مریم نواز کا یہ جو بیان ہے۔ تو بہرحال وہ بھی بچی نہیں ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے بڑا مشاورت کے بعد یہ بات کہی ہوگی۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب لے گئے ٹیم آرمی چیف کے پاس، اس میں شاہد خاقان عباسی نہیں تھے، اور شاہد خاقان عباسی ظاہر ہے کہ اتنے کیسز جیل بھگتنے کے باوجود بھی ابھی بھی وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مریم نواز کے اس ایک جملے نے پورے سیاست کا میدان ہے اس میں ایک بڑا تالاب میں پتھر پھینکا ہے، اور اس کی لہریں جو ہے ہر جگہ محسوس کی جا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید جو ہے وہی اپنا دعویٰ دہراتے پھر رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو شین لیگ کی بات کی ہے یہ دسمبر تک وجود میں آ جائے گی۔ بہرحال وہ تو دسمبر تو بہت دور دکھ رہا ہے، اگر مریم نواز کے اس جملے کو اس ساری کہانی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو شین لیگ تو بن چکی۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ آئندہ دنوں میں مزید کھل کر سامنے آئیں گی، لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں برائے داخلہ شہزاد اکبر، جو احتساب کے معاملات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں،
انہوں نے ٹی ٹی ریفرنس ایک فائل کیا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان کی اہل خانہ کے خلاف، اور ان کے کچھ جو سہولت کار ہیں، ان کے کچھ شریف انڈسٹری میں جو کام کرتے ہیں، اتفاق فاؤنڈری سے ریلیٹڈ جو ملز ہیں، تو ان لوگوں میں ان کا دعویٰ ہے کہ ایسے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور جو گواہ ان کے ملازم ہیں جن کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آتا رہا، بظاہر تو ان کی 18-20 ہزار تنخواہ ہے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ اربوں روپے کی ہیں۔ تو شہزاد اکبر کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سے نیب بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اتنا مضبوط اور ٹھوس ایویڈنس پر مبنی کیس جو ہے وہ نہیں بنایا نیب نے جتنا کہ یہ کیس فائل ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی شہباز شریف کے اوپر پریشر بھی بڑھا، اور شہباز شریف کو آج لاہور میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کرپشن جو ہے وہ نہیں کی ہے، اور اگر کل وہ مر جائیں تو ان کو کوئی کرپشن ثابت ہو جائے تو ان کی لاش کو نکال کے اس کو بھی ٹانگا جائے۔ حالانکہ بات تو بہت بڑی کی ہے انہوں نے، اور یہ سیاستدان کرتے بھی رہے ہیں، اور یہی شہباز شریف صاحب ہیں جو کل تک کہہ رہے تھے کہ وہ زرداری کو لاہور کی گلیوں میں گھسیٹیں گے، اس کو یہ ٹانگ دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جا کے ان کے پاس چل کے گئے۔ اب سیاست تبھی شاید کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال شہباز شریف کا یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ، اور یہ دعویٰ اس وقت آیا ہے جب ایک طرف شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ ایسا کیس بنایا ہے جو نیب کی تاریخ میں کبھی اتنا ٹھوس ثبوتوں پر مبنی کوئی کیس نہیں بنا، تو اس کے ساتھ شہباز شریف بھی منظر عام پہ آئے۔ لامحالہ ڈیفینیٹلی آگے چل کے اگر یہ کیس ثابت ہوتا ہے تو ابھی باقی بات کی بات ہے، کورٹ میں ثابت ہونا ہے، لیکن جو شہزاد اکبر کی بات ہے اور جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی ثبوت شیئر کیے ہیں اور جو انہوں نے بات کی ہے، ان میں کافی وزن لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید جو شیخ رشید کی ڈیڈ لائن ہے دسمبر، تو شہباز شریف صاحب جو ہے اس سے پہلے ہی آ جائیں، اور شین لیگ جو ہے ان کو وہ بنانی پڑے۔ تو خیر اس میں ان کو آشیرواد تو ڈیفینیٹلی ہوگی حکومت کی۔ تو بہرحال آج تک مسلم لیگ نون کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جو اس میں سے کئی جماعتیں نکلتی رہی ہیں نظریہ ضرورت کے تحت، اور پھر جب وہ کام ان کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو چودھریوں کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے جنہوں نے کیو لیگ بنائی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی سے کو توڑ کے پیٹریاٹ بنائی گئی تھی، وہ بھی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال اگر شہباز شریف ابھی چھوڑتے بھی ہیں تو ان کا حشر بھی جو ہے یا پولیٹیکل مستقبل بھی فار دا ٹائم بینگ تو اٹس اوکے، وہ اپنا گزارا کر جائیں گے، لیکن جو اس کا فیوچر ہوگا وہ اتنا تابناک یا اچھا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمیں ماضی کی تاریخ بتاتی ہے، اور یہ بھی المیہ ہے کہ ہماری ریاست کے کچھ ادارے جو ہے وہ اپنی پرانی روش ترک نہیں کر رہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو، دوسری جانب گلگت کو صوبہ بنانے پہ مشاورتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس سے تو یہ بھی ایک میسج جاتا ہے، جو بات بلاول بھٹو نے اس وقت آرمی چیف اور ISI کے چیف کے سامنے بات رکھی بھی تھی، اشارن کنائن انہوں نے جو ہے آج پریس کانفرنس میں یہ بات کہی، لیکن وہ کھل کے بات نہیں کی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے کہ انڈیا نے جس طرح کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ بنا دیا ہے، کیا ہم گلگت اور بلتستان کو اگر حصہ بنا کے انڈیا کی پیروی کریں گے تو کیا ہم نے کہیں در پردہ یہ طے تو نہیں کر لیا کہ ادھر تم ادھر ہم؟ تو بہرحال یہ سوال جو ہے زیر بحث رہے گا، اور یہ آگے آنے والے دنوں میں یہ بڑا معاملہ جو ہے وہ الجھے گا یا سلجھے گا۔ بہرحال یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔